خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین و شکایانہ کا سلام۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ ہم خدا کا بے حد شکر کرتے ہیں، خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں، خاص طور پر اس نئے گروپ کے لیے جو کہ YMMU کے پریئر واریئرز کا ہے، جس میں ہم سب نے اپنے اپنے ٹائم سلاٹس پک کیے، چیک ان ٹائمز، اور خدا کا بے حد شکر ہو کہ خداوند نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے کہ وہ دعا کرنا چاہتے ہیں، وہ دعائیہ زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم بہت خوش ہیں، اور اس بات پر بھی کہ لوگ جنہوں نے مثلا اپنے اپنے ٹائم سلاٹس چیک کیے، انہوں نے پک کیے، دے ڈڈ چیک ان، اور انہوں نے اس ساری بات میں خداوند سے مدد ہم مانگ رہے ہیں اور لوگوں نے دعائیں کی ہیں۔ سو پریز گاڈ فار دیٹ۔ ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ لا اینڈ گریس کے والے سے بات ہو رہی ہے، تورا یا فضل، شریعت یا فضل، یہ چیز ہم سیکھ رہے ہیں۔ کل جو میں نے سکھایا آپ کو وہ تناخ کے بارے میں تھا کہ بائبل کی وہ پہلی کتابیں 39 بکس جن کو ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، بیسیکلی وہ پرانا نہیں ہے، وہ کلام کا ہی حصہ ہے، ختم نہیں ہوا، منسوخ جو ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بائبل کی کوئی بھی چیز منسوخ نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریپلیس کہہ لیں یا موقوف ہوئی ہیں۔ موقوف مینس کہ پاز پر چلی گئی ہیں، اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دے بین اوور ریٹن فار ایور، وہ منسوخ نہیں ہو سکتی۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں ان کو کمپلیٹ کرنے آیا ہوں، ٹھیک ہے، میں فلفل کرنے آیا ہوں، مینس کہ اس کے اندر جو کمی ہے اس کو میں پورا کر دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خداوند نے اس کو ڈسٹروائے کر دیا۔ خداوند نے کہا تھا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں ان کو منسوخ کرنے آیا ہوں، یعنی کہ ان کو ختم نہیں کرنے آیا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے وہی کام کیا کہ ختم نہیں کیا، اور ہم لوگوں نے وہی کام کیا کہ ہم نے اس کو ختم سمجھ لیا۔ فلفل کا مطلب یعنی کمپلیشن کے والے سے ہے کہ جیسے اگر ایک گلاس میں 9 حصے پانی اور 1 حصہ خالی، اور اس میں جو 1 حصہ خالی اس میں بھی پانی بھر دیا جائے تو وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے پہلے 9 حصوں کو گلاس میں سے باہر نکال دیا، اس کے ساتھ ہی ہے وہ۔ تو یسوع کے الفاظ وہ صاف ہیں کہ میں منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو پورا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ منسوخ ہو گیا تو ہم ایک دم جو ہے وہ اسی چیز پہ چلے جاتے ہیں کہ اچھا اب پورا ہو گیا تو پھر منسوخ ہو گیا، تو پھر یسوع مسیح کے الفاظ بے فائدہ ہو گئے کہ وہ منسوخ نہیں کرنا تھا۔ کلام کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاؤں کہ پرانا عہد نامہ جس کو کہا جاتا ہے اس کو تناخ کہتے ہیں، اور میں یہ لفظ بار بار یوز کروں گا تاکہ یہ آپ کے ازبر ہو جائے، آپ کے ذہنوں میں جو ہے وہ نقش ہو جائے۔ تناخ جو بائبل کی پہلی 39 بکس ہیں ان کو تناخ کہتے ہیں۔ تناخ جو ہے جیسا میں نے بتایا کہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے، اس سے ایکرونیم، اور وہ ہے تورا یعنی توریت، نبیوں کی کہانی یعنی نبیوں کی جو کتابیں، نویم، اور خطویم یعنی کہ رائٹنگز، خط جو لکھائیاں ہیں، اور ان کو ملاتے ہیں جب تو تناخ بنتا ہے۔ ایک اور چیز آپ کو بتائیں کہ جو نیا عہد نامہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے عبرانی کا جو لفظ ہے وہ ہے برت حداشہ۔ برت کا مطلب ہے کاوننٹ، اور حداشہ کا مطلب ہے رینیوڈ، جو جدید، وہاں پہ عہد جدید لکھا ہوا ہے، لیکن اصل میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے عہد تجدید، یعنی کہ رینیوڈ کاوننٹ۔ پہلا جو تھا کاوننٹ خدا نے جو موسیٰ کو دیا تھا، اس کو خدا یسوع نے آ کر رینیو کیا ہے، اس کو آ کر جو ہے وہ دوبارہ نیا بنایا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نیا چاند، تو روش خدیش اس کا لفظ ہے عبرانی میں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اب نیا چاند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چاند نیا ہو جاتا ہے، یا خداوند پرانے چاند کو پھینک دیتا ہے اور اس کی جگہ نیا چاند لے کر آتا ہے ہر مہینے، یا نیا دن جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج نیا ایوری ٹائم نیا سورج اگتا ہے، وہی ہوتا ہے لیکن وہ رینیو ہو جاتا ہے۔ چاند کا سائیکل جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا ہی ہے کہ چاند تو وہی رہتا ہے لیکن وہ رینیو ہو جاتا ہے، دوبارہ ایسے اس کی تجدید ہو جاتی ہے، ایز اف کہ وہ نئے سرے سے پیدا ہوا ہے۔ تو سیم وے جو باتیں پہلے جو 39 بکس میں تناخ میں لکھی ہوئی ہیں، انہی باتوں کو رینیو کیا گیا، ان کو ری اپلائی کیا گیا، ان کو جو ہے خداوند یسوع مسیح نے آ کر پراپرلی جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے۔ اس لیے اس کاوننٹ کو برت حداشہ کہتے ہیں، یعنی رینیوڈ کاوننٹ، نیا عہد نامہ۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ان 66 کتابوں کے لیے، 72 کتابوں کے لیے، 83 کتابوں کے لیے، جتنی بھی آپ کے کلام کی، آپ کی جو پاس جو بائبل کا ترجمہ اس میں ہیں، تو جو کچھ آپ کے پاس ہے خداوند آپ کو توفیق دے کہ آپ اس کو تھامے رہیں اور باعث برکت آپ کے لیے ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔
مجھے 66 کتابوں سے بھی پیار ہے، اور مجھے وہ جو ایکسٹرا 6 کتابیں ان سے بھی پیار ہے۔ 72 کتابوں جو کیتھلک جو بھائی یوز کرتے ہیں، بہت سارے اور لوگ بھی یوز کرتے ہیں۔ میرے پاس دونوں ہی ورژنس ہیں بائبل کے، اور میرا ذاتی ویسے خیال ہے کہ مکابیوں کی کتاب ضرور ہی ہونی چاہیے تھی بائبل میں، کیونکہ اس میں ہسٹری اور اس میں جو سب کچھ موجود ہے، اور ہنوکا کا ذکر ہے، عید تجدید کا ذکر ہے، جس کا ذکر پھر ہمیں یوحنا کی انجیل میں ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے وہ عید منائی۔ بائبل کو دیے جانے کا مقصد کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، اسپیشلی تناخ کو دیے جانے کا۔ پولس رسول کا خط دوسرا تیموتیس کے نام دوسرا خط، تیموتیس کے نام دوسرا خط، 3 باب 3 چیپٹر اور اس کے 16ویں آیت، 3 باب اور 16ویں آیت لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ ہر ایک صحیفہ، جب پولس رسول یہ خط لکھ رہے تھے، کیونکہ اب جب ہم یہ بک پڑھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ وہ پرانے اور نئے عہد نامے کی بات کرے دونوں کی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ پولس رسول جب یہ خط لکھ رہے تھے تو یہ ان کے پاس جو بائبل تھی، ان کے پاس جو اسکرپچر تھا، وہ صرف تناخ تھا، یعنی پرانا عہد نامہ تھا، اور اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، یعنی کہ تناخ کے اندر لکھی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خدا کے الہام سے ہیں، وہ خداوند کی طرف سے ہیں۔ الہامی جو ہے وہ الہی سے نکلا ہے، کیونکہ جو چیز خدا کی طرف سے آئے اور انسان اپنی طرف سے نہ بولے۔ اور لکھے کہ تعلیم اور الزام اور اصلاح، یعنی کہ خدا کے کلام کی دیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری تعلیم ہو، ہماری تربیت ہو، ٹھیک ہے، ہمیں سکھایا جائے، یہ خداوند چاہتا ہے۔ اور یہ آپ کی زندگی کا پیٹرن بھی ہونا چاہیے کہ جب آپ خداوند کے کلام کو پڑھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس میں سے کچھ سیکھ نہیں رہے تو پھر دین یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ پراپرلی، پھر آپ صرف ریڈ کر رہے ہیں، اس کو پڑھ نہیں رہے، اس کو سمجھ نہیں رہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ الزام کے لیے یعنی کہ پھر جب ہم تعلیم پائیں تو ہمیں ہمارے اندر کمیاں ضرور نظر آنی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کلام کو پڑھتے ہیں لیکن وہ پرائیڈ میں آ جاتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ پھر تو الزام ضرور لگنا چاہیے، خدا کا کلام ہمیں سکھائے اور الزام دے، اور ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکیں، اس آئینہ میں دیکھیں جو خداوند نے دکھانا چاہتا ہے ہمیں، اور پھر کیا ہو کہ اسی کلام میں پھر ہمارے لیے اصلاح ہے، ہمارے لیے بہتری ہے، ترقی ہے۔ اور لکھا ہے کہ راست بازی میں تربیت، اسی کلام میں راست بازی بھی ہمارے لیے تربیت بھی ہے، یعنی کہ اسی کلام پر عمل کریں گے تو ہماری زندگیوں میں تربیت آئے گی خداوند کی، اور راست بازی کے بارے میں بھی وہی کلام ہمیں بتائے گا۔ خداوند کی جو شریعت ہے، تناخ جو ہے، جو پرانا عہد نامہ ہے، اس میں ہمیں یہ سب کچھ ملتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پرانے عہد نامہ میں صرف گناہ کی پہچان ہوتی ہے، ہمیں صرف الزام ملتا ہے، لیکن نئے عہد نامہ میں اصلاح اور راست بازی ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، نئے عہد نامہ میں وہ راست بازی جس کا ذکر پرانے عہد نامہ میں، اس کی اپلیکیشن موجود ہے، ٹھیک ہے۔ راست بازی کی تعلیم بھی پرانے عہد نامہ سے ملتی ہے، اصلاح کی، الزام کی تو ملتی ہے، اصلاح کی تعلیم بھی ادھر ہی ہے۔ یسوع مسیح نے آ کر اسی تعلیم کے مطابق اپنی جان دی۔ نئے عہد نامہ میں یہ بس ڈفرینس ہے کہ اس میں اپلیکیشن ہے اس کی، پرانے عہد نامہ میں اپلیکیشن ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ ایسا برہ موجود نہیں تھا۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ خدا کی شریعت جو ہے وہ ایک ایسے ڈاکٹر کی مانند ہے جو کہ جس کو بیماری کا بھی پتہ ہے وہ آپ کو بیماری کے بارے میں بتاتا ہے، اور اس کو علاج کا بھی پتہ ہے وہ آپ کو علاج بھی بتاتا ہے۔ لیکن آن دی ادر سائڈ دنیا میں یعنی مارکیٹ میں وہ دوائی ابھی تک نہیں آئی جو کہ دی جا سکے۔ جیسے جو لوگ شوگر کے مریض ہیں، ڈائبٹیز، ان کو پتہ ہے کہ یہ لا علاج مرض ہے، فی الحال تک اس کی ریسرچ میں ایسا یعنی کہ کوئی علاج ابھی تک آیا نہیں ہے، تو ان کو جو دوائی دی جاتی ہے وہ ان کی شوگر کو کنٹرول کرتی ہے، اس کو ریموو نہیں کرتی۔ اسی طرح پرانے عہد نامہ میں جو قربانیاں تھیں وہ اس گناہ کو کنٹرول کر دیتی تھی، ڈھانپ دیتی تھیں، لیکن ریموو نہیں کرتی تھیں۔ پرابلم شریعت میں نہیں تھی، پرابلم جو تھی وہ قربانی میں تھی، یعنی کہ جو جس جانور کو قربانی کے لیے پیش کیا جاتا تھا وہ ناکافی ہوتا تھا، وہ کیونکہ وہ فالن نیچر میں ہوتا تھا، اس لیے وہ 1 سال کے لیے آپ کو بس کور کر دیتا تھا۔
اصل قربانی مسیح یعنی کہ وہ نہیں تھا، اصل دوائی ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی تھی. تو ایسے ڈاکٹر کی مانند ہے جو آپ کو کنٹین تو کرنا سکھا رہا تھا، لیکن ساتھ میں اس کو علاج کا بھی پتہ تھا اور آپ کو علاج ضرور بتاتا تھا، لیکن دوائی ابھی اویلیبل نہیں تھی. اور پھر وہ دوائی یعنی یسوع مسیح آئے اور اسی شریعت نے پھر یسوع مسیح کو اپلائی کیا ہمارے اوپر. یسوع مسیح نے اس شریعت کو اپلائی کیا ہمارے اوپر اور پھر ہم نجات پا گئے ہیں. سو نجات کا پیغام بھی شریعت میں ہی تھا اور گناہ کے بارے میں پہچان بھی شریعت سے ہی ملی، لیکن نجات کو اپلائی کرنے کے لیے خدا کا برہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے. لکھا ہے کہ ہر صحیفہ، یعنی کہ جب پولس رسول یہ بات کر رہے ہیں تو ہر صحیفہ سے مراد پیدائش سے ملاکی کی بات تھی. ان کے پاس باقی چیزیں ابھی نہیں موجود تھیں. خدا کے الہام سے ہے، یعنی پاک ہے، مقدس ہے اور تعلیم دیتا ہے، الزام لگاتا ہے اور اصلاح کرتا ہے اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی کہ خدا کی شریعت جو ہے وہ فائدہ مند ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. خداوند کا شریعت دینے کا مقصد لعنت کے نیچے لانا نہیں تھا، سزا نہیں تھا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شریعت لعنت تھی اور خدا نے وہ لعنت اٹھا دی، بنی اسرائیل کو سزا ملی تھی. خداوند کا کلام اتنا خوبصورت ہے، وہ کیوں ایسا کرے گا؟ وہ لعنت کے نیچے لوگوں کو نہیں، وہ برکت کے نیچے لاتا ہے. اور یہ شریعت جو تھی خداوند کی، یہ لعنت کے طور پر نہیں ملی تھی. ایک چیز میں آپ کو انکریج کرنا شروع کروں گا کہ جو برت ہداشہ میں یعنی کہ نئے عہد نامہ میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو کہ باقاعدہ پرانے عہد نامہ میں سے لی گئی ہیں اور آپ کو ڈھونڈنا شروع کرنا چاہیے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ 85% to 90% آف دا نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے نا، 85 سے 90% کا جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے وہ پرانے عہد نامہ کا ایدر ڈائریکٹ کوٹ ہے یا پھر انڈائریکٹ کوٹ ہے یا پھر ہنٹ اس کی طرف کر رہا ہے اور اس سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تھاٹ پروسیس وہیں سے آیا ہے. آپ کو میں پھر بتاتا چلوں کہ 85 to 90% جو نیا عہد نامہ ہے وہ پرانے عہد نامہ میں سے لیا گیا ہے. یا تو سیدھا وہی آیات لکھ دی گئی ہیں یا پھر اس کو انڈائریکٹلی اپنے الفاظ میں بیان کر کے لکھا گیا یا پھر اس تھیم کے مطابق، اس سوچ کے مطابق اس کا ہنٹ دیا گیا اور اس کو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو تمہارے دہنے گال پر مارے اپنا بایاں گال بھی اس کی طرف کر دو. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل نئی بات کی تھی. اور میرے ساتھ دیکھ لیں متی کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 39 ورس 39ویں آیت. لکھا ہے کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھتے یا یہ نہیں جانتے کہ یہ آیت پرانے عہد نامہ میں سے لی گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نئے عہد نامہ کی تعلیم ہے، یسوع مسیح آ کر کوئی نیا قانون دے رہے تھے، پرانے کو ختم کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے. یہ آیت جو ہے خداوند یسوع مسیح نوح کی کتاب میں سے یرمیہ نبی نے جو بات کی تھی وہ ریٹریٹ کر رہے تھے، وہ ہمیں سکھانا چاہ رہے تھے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نوح کی کتاب بک آف لیمنٹیشن، ٹھیک ہے، اس کا 3 باب ہے، 3rd چیپٹر اور اس کی 30ویں آیت ہے، 30th بلکہ 29 سے میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے کہ وہ اپنا منہ خاک پر رکھے کہ شاید کچھ امید کی صورت نکلے، وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تمانچہ مارتا ہے اور ملامت سے خوب سیر ہو، کیونکہ خداوند ہمیشہ کے لیے رد نہ کرے گا. تو اب یہ جو آیت ہے یہ صاف لکھی ہے کہ وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو تمانچہ مارتا ہے. سو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جو بات کی تھی وہ بات پرانے عہد نامہ میں سے لے کر اس کو نئے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، ربیوں کے نہیں بلکہ اپنے طریقے سے، آسمانی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی. سو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو کچھ نئے عہد نامہ میں لکھا ہے وہ سب پرانے عہد نامہ میں بھی لکھا ہوا ہے اور پرانے عہد نامہ میں سے ہی لیا گیا ہے. تو نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی پرانے عہد نامہ کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز سے یہ کرتے ہیں کہ ہم پرانا عہد نامہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. کبھی کسی بھائی یا بہن سے بات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پرانا عہد نامہ نہیں پڑھتے کیونکہ ہمارے پاس نیا عہد نامہ ہے، تو ہم زیادہ وہ پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور یہی پرابلم ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے چونکہ انہوں نے پہلے کبھی پڑھا نہیں ہوتا پرانا عہد نامہ. پیپل ڈو ناٹ ریئلائز کہ بیسیکلی وہ نیا عہد نامہ جب پڑھتے ہیں تو وہ پرانا عہد نامہ ہی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ 90% تو وہ پرانا عہد نامہ یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ لکھا ہوا ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے،
تو اس لیے وہ کنیکشن نہیں بنا پاتے. مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کنیکشن کیسے بناتے ہیں؟ اس لیے کہ میں دونوں عہد ناموں کو پڑھتا ہوں اور دونوں کو یقیناً برابر کے طور پر جانتا ہوں، اور میں خداوند کے کلام کو پورا کلام کے طور پر لیتا ہوں. یہ نہیں کہ یہ آخری 27 کتابیں میرے اوپر اپلائی کرتی ہیں، پہلی 39 کتابیں میرے اوپر اپلائی نہیں کرتی. مجھے معلوم ہے کہ یہ سارے کا سارا کلام میرے اوپر اپلائی کرتا ہے اور آپ سب پر بھی اپلائی کرتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سبق تو نہ پڑھیں لیکن اس کی تفسیر ضرور پڑھیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ سبق اصل نہیں پڑھیں گے آپ کو تفسیر کی سمجھ بھی نہیں آئے گی. نیا عہد نامہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تناخ کے پاس جانا ہوگا، پرانے عہد نامہ کے پاس جانا ہوگا، تاکہ یسوع مسیح کے بارے میں آپ سمجھ سکیں. جیسے لوکا کی انجیل 24ویں باب کی 44ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت، نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں. پھر اس نے ان کا ذہن کھولا کہ کتاب مقدس کو سمجھیں. کتاب مقدس جب یسوع مسیح وہاں پر کھڑے تھے، شاگرد بھی کھڑے تھے اور یسوع مسیح آسمان پر جانے لگے تھے، تو کتاب مقدس سے مراد کیا تھی؟ متی کی انجیل، مرکز کی انجیل؟ نہیں. کتاب مقدس ان کے پاس جو تھی، ان کے پاس ملاکی تک کتابیں تھیں، پیدائش سے لے کر ملاکی تک وہی کتاب مقدس ان کے ہاتھوں میں تھی. اور لکھا ہے کہ وہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور اس نے کہا کہ یوں لکھا ہے اس کتاب مقدس میں، یعنی کہ موسیٰ کی توریت، نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں، کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. ان رسولوں نے جو انجیل سنائی وہ پرانے عہد نامہ میں سے انجیل سنائی تھی، نئے سے نہیں سنائی تھی، کیونکہ ابھی تک نیا عہد نامہ لکھا ہی نہیں گیا تھا. آئیے ہم اپنی زندگیوں میں اس کلام کو پورے طور پر لیں اور پوری بائبل کو اپنا لیں. خداوند آپ کو برکت دے. آمین. گڈ مارننگ آپ سب کو تحسین و شکرانہ کا سلام یسوع مسیح ناصری کے نام میں، اور خداوند خدا کی بڑی برکت ہو آپ کی زندگیوں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے گھرانوں میں، آپ کی کلیسیاؤں میں، اور تمام ایمانداروں کو ہم خداوند خدا کے لہو میں، یسوع کے لہو میں چھپاتے ہیں. یہوشوا ہمشیاہ جو کہ ہمارا خداوند ہے، نجات دہندہ ہے، خداوند خدا ہماری عزت، ہمارا پیار، ہمارا فخر ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں. اور فضل اور شریعت کا جو سلسلہ ہے جاری و ساری ہے. فضل اور شریعت کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم خدا کا بے حد شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اس موضوع کو ہم ڈسکس کر سکیں. اور کتنی خوبصورت بات ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں میرے عزیزو، کہ کلام کو پورے کا پورا کلام جو ہے اپنے ہاتھوں میں جو خدا نے ہمیں دی ہے، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک، وہ اس کو تھامے رہنا ہے. ہم نے اس کے حصے بکھرے نہیں کرنے، اس کے اندر جو ہے وہ حصے نہیں بنانے کہ یہ ہم پر لاگو ہوتا ہے، یہ نہیں لاگو ہوتا، یہ ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں پوری بائبل بھی اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ جو چیزیں لاگو نہیں ہوتی ہمیں نکال باہر پھینکنی چاہیے. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ اس میں سے نہ کم کرنا، نہ گھٹانا، نہ بڑھانا. کنفیوژن کہاں پر کریٹ آتی ہے؟ جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی خداوند کی جو شریعت ہے اس کا دور الگ تھا، وہ یسوع مسیح سے پہلے تھی، اور پھر جب یسوع مسیح آئے تو پھر اب فضل کا دور آ گیا، اب ہمارا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جو ہے یہ غلط تعلیم ہے، بائبل ایسا نہیں سکھاتی. اور کل ہم نے فضل دیکھا تھا پرانے عہد نامہ میں، آج ہم شریعت کو دیکھیں گے نئے عہد نامہ میں، اور دیکھیں گے کہ کس طرح خدا کے کلام کے حکم جو ہیں وہ نئے عہد نامہ میں ماننے کتنے ضروری ہیں. جیسا میرے پیارے بھائی عظیم نے ڈنمارک سے کہا کہ یسوع مسیح جو کہ زندہ شریعت ہے، زندہ کلام ہے، چلتی پھرتی خداوند کی شریعت ہمارے درمیان میں ہے. تو انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ اگر ہم شریعت کا انکار کرتے ہیں تو کیا ہم خداوند یسوع مسیح کا بھی انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں کلام ہوں، اور بائبل یہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا کلام ہے، خدا کی شریعت ہے، آسمان سے جو روٹی اتری وہ ہے. تو جی بھائی عظیم، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جو شریعت کا مخالف ہے، جو خدا کے کلام کا مخالف ہے، وہ مسیح کا بھی مخالف ہے، اور وہ خداوند کے کلام پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتا. میرے عزیزو، ہم آگے جا کر اس سیریز میں شریعت کے کچھ حصے بھی دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں ہم پر ابھی ہم فالو کر سکتے ہیں اور کون سی چیزیں
ہم چاہ کر بھی فالو نہیں کر سکتے. کیا ہم پر اپلائی ہو رہا ہے، کیا نہیں ہوتا. ویسے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری شریعت ہر ایک شخص پر اپلائی بھی نہیں ہوتی. یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ خدا کی شریعت کے اندر 613 احکام ہیں، لیکن وہ ہر ایک شخص پر اپلائی بھی نہیں ہوتے، کیونکہ بہت سارے احکام جو ہیں ان کا تعلق یروشلم سے ہے، بہت سارے احکام کا تعلق اسرائیل سے ہے، بہت سارے احکام کا تعلق ہیکل سے ہے اور کہانت سے ہے. ہم چاہ کر بھی ان احکام کو نہیں مان سکتے. ایون کہ جیوش لوگ بھی جو ہیں وہ اگر چاہیں بھی تو بھی شریعت پر پورے طور پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ عہد کا صندوق نہیں ہے، ہیکل نہیں ہے، کہانت نہیں ہے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کنفیوز نہ ہوں ان چیزوں کو لے کر. پھر بہت سارے قوانین ہیں جو صرف مردوں پر لاگو ہوتے ہیں، اور بہت سارے قوانین ہیں جو صرف عورتوں پر لاگو ہوتے ہیں. کچھ قوانین جانوروں پر لاگو بھی ہوتے ہیں. بات یہ ہے، اور کچھ ایسے قوانین ہیں جن کا تعلق ان گناہ گاروں سے ہے جن سے خون یا زنا یا چوری یا اس طرح کا کوئی کام ہو. تو جب ہماری زندگی میں یہ چیزیں اگر ہیں ہی نہیں تو پھر ہم پر وہ لاگو نہیں ہوتے. آپ کو ہم نے دکھایا کہ کس طرح خدا کا فضل جو ہے وہ پرانے عہد نامہ میں بھی تھا، اور ہم نے بار بار پڑھا. پرانا عہد نامہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ خدا فضل کرنے والا خدا ہے. خدا کا فضل وہاں پر موجود ہے. پرابلم یہ ہے کہ کمی خدا کے فضل میں نہیں تھی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا فضل جو ہے وہ نئے عہد نامہ سے شروع ہے. کمی انسانوں میں تھی، ہم لوگوں میں ہے. ہم گناہ میں پڑتے ہیں، اور آج بھی اگر ہم گناہ کی زندگی بسر کریں گے تو خدا کا فضل ہم سے دور ہو جائے گا. ہم فضل کے تحت نہیں بلکہ گناہ کے تحت ہو جائیں گے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو جس چیز کو مان لیتا ہے اس کا مغلوب ہو جاتا ہے. جو جس چیز سے آزمایا جاتا ہے وہ اس کا مغلوب ہے، یعنی کہ اس کا غلام بن جاتا ہے. جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہو جاتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی میں سے گناہ اور بدی کو نکال باہر کرنا ہے. شریعت جو ہے وہ نئے عہد نامہ میں کیسے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے ہم نے لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 44ویں آیت میں دیکھا کہ یسوع نے ان سے کہا کہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت، نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہوں. اور پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس نام سے کی جائے گی، تم میری ان باتوں کے گواہ ٹھہرو گے. یسوع مسیح نے توریت میں سے، انبیاء کے صحائف میں سے اور زبور میں سے ان کو دکھایا کہ انجیل کی منادی پوری دنیا میں کی جائے گی. یسوع مسیح نے دکھایا کہ کس طرح جو ہے وہ یسوع مسیح کی مرنا اور جی اٹھنا اور نجات کا جو سارا سسٹم ہے وہ سارا سمجھایا ان کو. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کلیئرلی یہ بتاتا ہے کہ خدا کا فضل، انجیل کی منادی پرانے عہد نامہ سے کی جاتی ہے. سب سے پہلا ایونجلسٹ جو ہے وہ خدا خود ہے. سب سے پہلی انجیل جو دی گئی وہ خدا کے کلام میں خداوند یسوع مسیح نے دی آدم اور حوا کو. جب انہوں نے یہ پرومس کیا، جب خدا نے یہ وعدہ کیا کہ تیرے اور عورت کے نسل اور ابلیس کو کہا جب لعنت دی، اور پھر عورت سے وعدہ کیا کہ ایک آئے گا. جینیسس 3:15 میں دیکھ لیں، اتپتی یعنی پیدائش کی کتاب 3:15 میں دیکھیں تو وہاں پر جو پروفیسی ہے، سب سے پہلی نبوت جو ہے اور سب سے پہلا ایونجلسٹک میسج جو ہے وہ خدا دے رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آدم کو گہری نیند بھیجی اور اس کی سائیڈ میں سے، پسلی میں سے حوا کو نکالا. یہ میسج جو ہے یہ یسوع مسیح کی موت کا اور کلیسیا کے جنم کا ہے، کہ کس طرح یسوع مسیح جو کہ دوسرا آدم ہے اس نے موت کو سویکار کیا، موت کو ایکسیپٹ کیا، موت کو لے لیا، اور اس کی پسلی میں جب بھالا مارا گیا تو وہاں سے اس کی دلہن یعنی مسیح کا بدن کلیسیا جو ہے وہ باہر آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں. پھر ہم یوحنا کی انجیل میں جاتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب میں لکھا ہے اس کی پہلی آیت سے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی وہ اسے کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو. جو مجھ میں قائم رہتا ہے
اور میں اس میں وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر مجھ میں قائم نہ رہو گے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو گے اور میری باتیں تم میں قائم رہیں گی تو جو چاہو گے مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ ہاللیلویہ، خدا کا شکر ہو۔ یسوع مسیح نے یہ تمثیل اس لیے بیان کی کہ ہماری زندگیوں میں خدا کے کلام کی جو اہمیت ہے، اس کے حکموں کو ماننے کی جو اہمیت ہے، اس کو اجاگر کیا جا سکے۔ تو پھل کیسے لایا جائے؟ جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے، اور جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا اس کو کاٹ ڈالا جائے گا، آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو پھل کیسے لائیں ہم؟ پھل لانے کے لیے لکھا ہے 7ویں آیت میں، 8ویں آیت میں اسی باب کی، 15 باب یوحنا، میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، اور تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ یسوع مسیح نے کلیئر لکھا ہے کہ پھل لانے کا ایک ہی طریقہ ہے، محبت ہم کہتے ہیں، ہمیں خدا سے محبت ہے، ہم خداوند سے پیار کرتے ہیں، اور کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اگر تم ان حکموں پر قائم رہو گے، جیسے میں اپنے باپ کے حکموں پر قائم رہا ہوں، اور باپ کے حکم، یسوع کے حکم ایک ہی ہیں جو خداوند نے اپنے بندوں کو دیے، نبیوں کو دیے، موسیٰ کو دیے اور اس کے بعد کے نبیوں کو دیے۔ خدا نے اپنی جو شریعت کی کتاب دی ہے وہ خدا کے حکم ہیں، اور خداوند نے کہا کہ ان حکموں پر قائم رہو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ محبت قائم ہو گئی ہے اور تم پھل لاؤ گے۔ اور لکھا ہے کہ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان دے دے۔ ہاللیلویہ، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ باپ کے حکم جو ہیں خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں دیے ہیں ان کو ہمیں پورا کرنا، اور ان کو ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے۔ پہلا یوحنا اس کا 2 باب دیکھیں اور اس کی 3 آیت، پہلا یوحنا کا خط 2 باب اور 3 آیت، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں ہے۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں، اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں قائم ہوں تو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح چلے جیسے وہ چلتا تھا۔ یسوع مسیح کیسے چلتے تھے؟ بائبل میں صاف لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک ایک نوشتے کو، شریعت کو پورا کیا۔ وہ خدا کے حکموں کے اوپر چلتے تھے، خدا کے حکموں کو توڑ کر نہیں چلتے تھے۔ اور ہمیں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس کو جان گیا ہوں لیکن اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ جھوٹا ہے، وہ غلط بات کرتا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس کی شریعت کو نہیں ماننا، اس کے حکموں کو نہیں ماننا، تو وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اور 7ویں آیت میں لکھے کہ اے عزیزو، میں تم کو کوئی نیا حکم نہیں دیتا بلکہ وہی پرانا حکم جو تمہیں شروع سے ملا ہے۔ یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا۔ اب یہاں پر آ کے کتنا کلیئرلی جو ہے خدا کا بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم وہی حکم مانو جو تمہیں دیا گیا ہے شروع سے۔ اور پرانا حکم کون سا ہے؟ جو کہ پرانے عہد نامہ میں ہے۔ رومیو کے خط میں جائیں، اس کا ہم 7واں باب دیکھیں گے۔ رومیو کے خط 7واں باب اور اس کی ہم آیت نمبر 12 دیکھیں گے۔ پولس رسول کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے کہ پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے۔ شریعت کیا ہے؟ پاک ہے، اور حکم بھی جو ہے وہ پاک اور راست اور اچھا ہے۔ اور 14ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں شریعت تو روحانی ہے، ہاللیلویہ، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں۔ پرابلم ہم میں ہے، شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ روحانی ہے۔ شریعت جو ہے وہ روحانی ہے، خدا کے روح کی طرف سے شریعت دی گئی ہے۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند کی شریعت جو ہے وہ پاک ہے، حکم راست ہے اور اچھا ہے، اور شریعت جو ہے وہ روحانی ہے۔ اور پھر ہم گلتیوں میں دیکھیں، گلتیوں کے اندر جائیں گے اور اس کے 3 باب میں جائیں گے،
اور ہم دیکھیں گے اس کی آیت نمبر 12. لکھا ہے کہ شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا. جو خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے اس کی عمر دراز ہوتی ہے. پرابلم کہاں پر آتی ہے؟ پرابلم جب آتی ہے جب ہم ان حکموں پر تکیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بائبل میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ تم اچھے کام کرو گے تو اس سے تمہیں نجات ملے گی، چاہے پرانا عہد نامہ ہو چاہے نیا عہد نامہ ہو. کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ نیکی کرنے سے، راست بازی کے کام کرنے سے تم نجات پاؤ گے. پرانے عہد نامہ میں بھی نجات جو تھی ایمان کے سبب سے ملتی تھی، وہ 1 سال کے لیے ان کو ملتی تھی. بس پرابلم یہ تھا کہ وہ ایمان سے ہی راست باز ٹھہرتے تھے لیکن 1 سال کے لیے ٹھہرتے تھے. نئے عہد نامہ میں آ کر فرق کیا ہو گیا کہ وہی چیز جو ہے وہ اب پوری زندگی کے لیے ہمیں میسر ہو جاتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کا کفارہ ابدی کفارہ ہے. یہ نظریہ کہ جی پرانے عہد نامہ میں لوگ جو تھے وہ کاموں کے سبب سے نجات تلاش کرتے تھے، ہمیں یہ فوقیت ہے کہ ہمیں ایمان کے سبب سے نجات ملی ہے، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انٹرپریٹیشن بھی ٹھیک نہیں ہے. پرانے عہد نامہ میں بھی لوگ ایمان ہی کے سبب سے نجات پاتے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ ان کی نجات سال ہر سال ہوتی تھی. ان کی نجات صرف 1 سال کے لیے ویلڈ ہوتی تھی، کیونکہ بروں بکروں اور مینڈھوں کا خون جو تھا وہ ان کو 1 سال کے لیے کورنگ دیتا تھا، اور وہ ان کے گناہ مٹائے نہیں جاتے تھے، ڈھانپ دیے جاتے تھے. یہ بس مسئلہ تھا. لیکن وہ بھی سارا عمل جو تھا وہ ایمان کے اوپر مبنی تھا، اعمال کے اوپر مبنی نہیں تھا. اور وہ جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے تھے لوگ، وہ راست بازی کے لیے نہیں بلکہ وہ خداوند کی فرما برداری کے لیے کرتے تھے. وہ کبھی بھی پرانے عہد نامہ میں اس بات کو یہ چیز نہیں کہی گئی تھی کہ جی ان پر عمل کرو گے تو تم راست باز ٹھہرو گے، نجات پاؤ گے. یہی چیز پولس رسول بتاتے ہیں غلطیوں کے خط میں، جس کو ہم اسٹڈی کریں گے بڑا ڈیٹیل میں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ 10ویں آیت میں، غلطیوں کے خط 3 باب کی 10ویں آیت، اور پولس رسول ایک جیوش رہبائی کے طور پر، شریعت کے عالم کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ لکھے کہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنے شریعت پر عمل کرتے ہیں وہ لعنت کے سبب، بلکہ کہتا ہے کہ جو ان پر عمل کرے گا وہ جیتا رہے گا. وہ جو ان پر عمل کرے گا، لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا 12ویں آیت میں، وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا. یعنی کہ عمل کرنے والا تو زندگی پائے گا اور برکت پائے گا، لیکن جو اس پر تکیہ کرے گا. اب یہاں پر 2 جو ہیں چیزیں ہیں، عمل کرنا اور تکیہ کرنا. تکیہ کرنے سے آپ کو مراد، آپ کو پتہ ہوگا کہ تکیہ کرنا کہ کیا مطلب ہے. تکیہ کرنے کا مطلب ہے اس پر ڈیپینڈ کرنا. اگر میں خیرات کرتا ہوں تو میں شریعت پر عمل کرتا ہوں اور نیکی کرتا ہوں، لیکن اگر میں اس پر ڈیپینڈ کرنا شروع کروں کہ میں اگر خیرات کو دے کر خدا کی بادشاہی میں چلا جاؤں گا تو پھر میں لعنت کی نیچے ہوں، کیونکہ میں اپنے عمل پر تکیہ کر رہا ہوں. آج بھی تو ایسے ہوتا ہے کہ چرچز میں یہ جو پیسے مانگے جاتے ہیں، یہ اس پر تکیہ کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ جی آپ اتنا سیڈ سو کریں گے، اتنا بیج ڈالیں گے تو آپ کو اتنی برکت ملے گی. حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے. جو خیرات ہے یا دہ یقی ہے یا جو پیسے کا دینا ہے کلیسیا میں، وہ فرما برداری کے طور پر ہونا چاہیے، برکت کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ اس پر ہم ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں. اسی طرح جو ہے وہ پرانے عہد نامہ میں لوگوں کو یہ سکھایا گیا کہ تکیہ نہیں کرنا بلکہ عمل کرنا ہے. ہم یہ لا ان دا نیو ٹیسٹمنٹ اس کو آگے پڑھتے جائیں گے، اس کو میں کل یہیں سے جاری کروں گا. آئیے خدا کے حکموں کو مانیں اور راست بازی کی زندگی اپنا لیں. خدا برکت دے، آمین. گڈ مارننگ، اور آپ سب کو تحسین اور شکاینا کا سلام. یسوع مسیح ناصری یہوشوا ہمشیاہ کے نام میں ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں. یہوہ پاک خدا یہوہ الوہیم کے نام میں آپ سب کو سلام کہتے ہیں. باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آپ سب کو سلام. اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں لا اینڈ گریس، شریعت اور فضل کے حوالے سے. ہم نے ایک آڈیو میں دیکھا کہ کس طرح خداوند کا فضل جو ہے پرانے عہد نامہ میں ہمیں نظر آتا ہے. اب ہم نئے عہد نامہ میں شریعت کو دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کے حکموں کو کیسے ہم نے ماننا ہے اور کیا کرنا ہے. ایک حوالہ میں آپ تک بتاتا چلوں، یہ بھائی سنیل نے جو کہ مالٹا میں ہیں، انہوں نے میرے سے شیئر کیا. بڑا پیارا حوالہ ہے اور میں اسی سے شروع کروں گا. عبرانیوں کا خط، اس کا 13واں باب ہے اور اس کی 8ویں آیت. عبرانیوں 13:8 لکھا ہے کہ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کل، آج اور ابد تک یکساں ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ملاکی میں کہ خداوند کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند لا تبدیل ہے، خداوند بدلتا نہیں ہے.
تو اگر خداوند نہیں بدلتا تو اس کا کلام بھی نہیں بدلتا، اس کی سٹیٹمنٹس بھی نہیں بدلتی۔ اور بائبل ہمیں کلیئرلی یہ چیزیں سکھاتی ہے کہ خداوند کے حکموں کو ہم نے ماننا ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں لوکا کی انجیل، اس کا ہم دیکھیں گے 10واں باب، لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب، اور اس کی ہم جائیں گے لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب، اس کی 25ویں آیت۔ لکھا ہے کہ دیکھو ایک عالم شرع اٹھا، عالم شرع مطلب کہ وہ جو شریعت کا عالم تھا، اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ میں کیا، اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ اب اس نے ایک سوال کیا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ توریت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اب یسوع مسیح نے، کیونکہ وہ شریعت کا عالم تھا، اور یسوع مسیح جو ہے آپ نے نوٹ کریں گے بائبل میں کہ یسوع مسیح ہمیشہ ہر سوال کا جواب سوال سے دیتے ہیں، اور ریزن اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ خود اس کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈے اور تلاش کرے۔ اور لکھا ہے کہ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت اور ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند اپنے برابر محبت رکھ۔ اب یہ توریت کا جو نچوڑ ہے، یہ ربینیکل ڈسکشن ہے کہ توریت کا نچوڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے پیار اور پڑوسی سے پیار۔ آپ توریت کا کوئی بھی حکم اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں دونوں پہلو میں سے ایک یا دونوں ہو سکتا ہے، دونوں ہی ہوں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی حکم اٹھا کر دیکھ لیں تو یا تو وہ خدا سے پیار کے متعلق ہوگا یا پھر آپ کے پڑوسی سے پیار کے متعلق ہوگا۔ تو ساری توریت جو ہے، ساری شریعت جو ہے، اس کا جو دار و مدار ہے وہ پیار کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ یا اگر آپ خداوند سے پیار کریں گے اور اگر آپ اپنے پڑوسی سے پیار کریں گے تو آپ اپنی نیچر میں سے خداوند کے حکموں کو ماننا شروع کر دیں گے۔ یو ول بائی نیچر فالو دا لا آف گاڈ، دا کمانڈمنٹس، ٹھیک ہے؟ خدا کے حکموں کو آپ پھر بائی نیچر مانیں گے۔ آپ کے اندر سے یہ آواز ہی نہیں اٹھے گی کہ یہ میرے لیے ہے یا یہ میرے لیے حکم نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ خدا سے پیار کریں گے تو سبت نہیں توڑیں گے۔ اگر آپ خدا سے پیار کریں گے تو آپ جو ہے اس کا نام بے فائدہ نہیں لیں گے۔ اگر آپ خدا سے پیار کریں گے تو آپ تراشی ہوئی مورتوں اور بتوں کے آگے نہیں جھکیں گے۔ اگر آپ خدا سے پیار کریں گے تو پوری دیکی خدا کے گھر میں لائیں گے۔ اگر آپ خدا سے پیار کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ خدا کی عیدیں منائیں گے۔ اگر آپ خدا سے پیار کریں گے تو آپ خداوند کے سامنے سر جھکائیں گے۔ اور اگر آپ خدا سے پیار کریں گے تو آپ اپنے پڑوسی سے بھی پیار کریں گے۔ پڑوسی سے پیار کریں گے تو اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے۔ پڑوسی سے پیار کریں گے تو خون نہیں کریں گے۔ پڑوسی سے پیار ہوگا تو زنا نہیں ہوگا، چوری نہیں ہوگی، لالچ نہیں ہوگا، قتل و غارت نہیں ہوگی، یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ پڑوسی سے پیار کریں گے تو آپ کوئی کسی کو اپنا دشمن نہیں آپ سمجھیں گے۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ جی کہ پرانے عہد نامہ میں کروئلٹی تھی، پرانے عہد نامہ میں جو ہے وہ ظلم ہوتا تھا، اور نئے عہد نامہ میں آ کے محبت جو ہے وہ خدا کی جاگی ہے، تو یہ غلط سوچ ہے، کیونکہ خدا نے ہمیشہ اپنا پیار جو ہے لوگوں کو دکھایا ہے۔ آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ ہیں خداوند کے فضل اور پیار کی وجہ سے اس قائم ہے دنیا میں، ورنہ اگر خداوند ججمنٹ پہ آ جائے تو ایک سیکنڈ نہ لگے ہم سب کو مرنے میں۔ تو یسوع نے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ زندگی کے لیے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہماری زندگی بابرکت ہوگی، ہم جئیں گے، یعنی کہ ہماری زندگی جو ہے وہ خداوند کے ان حکموں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اور یہ جو دونوں حکم ہیں، یہ خداوند سے پیار اور پڑوسی سے پیار جو ہے وہ، یہ دونوں احکام توریت میں لکھے ہوئے ہیں۔ پڑوسی سے پیار کا جو ایک حکم ہے وہ احبار 19:18 میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ لاویاں دی کتاب، احبار کی کتاب 19واں باب اور اس کی 18ویں، تیسری بائبل کی بک ہے، لیویٹیکس چیپٹر 19 ورس جو ہے 18، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ تو انتقام نہ لینا، نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت رکھنا، میں خداوند ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دو احکام ہیں انہوں نے آ کے شریعت کو ختم کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خداوند سے پیار اور پڑوسی سے پیار جو ہے اب بس یہ آپ نے رکھنا ہے۔ تو لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ دونوں احکام جو ہیں وہ خداوند کی شریعت میں ہیں، خداوند کے جو توریت ہے اس میں یہ لکھے ہوئے ہیں۔
پڑوسی سے پیار کا ذکر یہ احبار 19:18 میں لکھا ہوا ہے. لکھا ہے کہ تو انتقام نہ لینا، نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت رکھنا، میں خداوند ہوں. یہ شریعت کا حکم ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اور خداوند اپنے خدا سے پیار کا حکم جو ہے وہ ڈیٹرانومی 6 میں ہے، استثنا کی کتاب، اس کا 6 باب ہے، اور اس میں اگر جائیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی ہے. استثنا یعنی ڈیٹرانومی وستسار اس کی 6 باب کی 4 آیت لکھا ہے کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. یہ جو 2 احکام ہیں یہ شریعت ہے. دس از دا لا ان دا نیو ٹیسٹمنٹ. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بس یہ 2 احکام ماننے ہیں، ہمیں باقی احکام نہیں ماننے. تو اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں تو اسی خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ حرام نہ کھائیں. ٹھیک ہے، آپ حرام جانور نہ کھائیں. اسی خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ سور نہ کھاؤ اور خرگوش نہ کھاؤ، اونٹ نہ کھاؤ، جو ہر قسم کا حرام جانور جو ہے اس کو نہ کھاؤ. تو لوگ جب وہ جانوروں کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں اب فضل آ گئے. تو پھر خدا سے پیار کہاں گیا؟ خداوند سے پیار اگر ہمیں ہے تو ہمیں خدا کے حکم کو بھی تو ماننا ہے، کیونکہ اسی خدا کے منہ سے یہ بات نکلی ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں اس کا ہم پر اطلاق نہیں ہوتا، لیکن ہم پھر کہیں کہ اچھا اسی شریعت میں خداوند نے کہا تھا کہ تو اپنی سوتیلی بہن سے شادی نہ کرنا، تو اب پھر کریں آپ. لوگ کہتے ہیں نہیں اس کا تعلق اس سے تھوڑی ہے، یہ تو ہم جو ہے وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم اپنی جو سوتیلی بہن سے یا اپنی پھپھی سے یا اپنی چاچی سے شادی کیسے کر سکتے ہیں، اپنی بھابھی سے تو وہ بھی تو خداوند کی شریعت میں ہی ہے. ہمیں پوری کی پوری میرے عزیز و شریعت کو ماننا ہوگا. اور پھر جو ہے لوگ کہتے ہیں نہیں اس کا اطلاق نہیں ہم پہ ہوتا، اس کا ہوتا ہے اس کا نہیں ہوتا. ایسے نہیں خدا کا کلام ہے کہ ہم بیچ میں سے کچھ نکال لیں اور کچھ جو ہے وہ چھوڑ دیں، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہوگا. اگر آپ خداوند سے پیار نہیں کرتے تو آپ جو ہے وہ پھر اگر آپ خداوند سے پیار کرتے ہیں تو خداوند کے منہ کی باتوں کو بھی مانیں گے. جیسے بہن کرن نے اس دن بات کی جو ابو دھابی میں، انہوں نے کہا کہ لوگ جوتی نہیں اتارتے جب خدا کی حضوری میں کھڑے، جب خدا نے کہہ دیا تو کہہ دیا. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ جب خدا نے کہہ دیا تو پھر کہہ دیا. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، ایسی بہنوں بھائیوں کے لیے جو ایسی بات سوچتے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ غلط فہمی ہے کہ جو توریت تھی وہ خدا باپ نے دی اور نیا عہد نامہ میں آ کے قانون جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے دیا. ایسا نہیں ہے. وہ توریت بھی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے دی ہے. یوحنا کی انجیل میں جائیں اور اس کی پہلے باب کی 18ویں آیت میں دیکھیں گے، یہ باپ کی بات ہو رہی ہے. لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں کبھی دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. باپ کے بارے میں ذکر ہے بائبل میں کہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا. خدا باپ جو ہے صرف بیٹے کے وسیلہ سے ہم باپ کو جان سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں. تو اسی لیے جب توما نے کہا تھا کہ تو ہمیں باپ کو دکھا، تو اس نے کہا کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو مجھے دیکھ لے. ٹھیک ہے، تو خدا یسوع مسیح نے یہ بات کی تھی. ہم یہ جانتے ہیں، بائبل یہ سکھاتی ہے کہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا. آدم کو جو پرانے عہد نامہ میں جو آدم کو ملا کرتا تھا خدا، وہ پھر کون تھا؟ بہت سارے لوگ اس چیز کے بارے میں بھی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں جو ہمیں ملتا تھا اور وہ باپ تھا. وہ باپ نہیں تھا، وہ بھی بیٹا ہی تھا، لیکن وہ تھیوفنی بدن میں تھا، یعنی کہ اپنے کہہ لیں کہ جو الہی بدن میں تھا. جو بعد میں مجسم ہو کر آیا وہ ایک فرق بدن تھا، لیکن جو تھیوفنی بدن جو کہ فرشتوں جیسا بدن ہے، ویسا بدن جو ہے خداوند کا ہم دیکھتے ہیں. اور خداوند خدا کو لوگوں نے دیکھا. میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب، کوچ کی کتاب، بک آف ایکسوڈس، اس کا ہم دیکھیں گے 24واں باب، ایکسوڈس چیپٹر 24، اور اس کے ہم جائیں گے 9ویں 10ویں اور 11ویں آیت میں. لکھا ہے کہ تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیہو بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے، اور انہوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا. اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، انہوں نے خداوند کو دیکھا اور کھایا اور پیا. آپ دیکھیں کہ جو ہنوک کو نظر آیا ہے، جو جس کے بارے میں لکھے کہ ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا، وہ خداوند یسوع مسیح تھا. جو آدم کے ساتھ ٹھنڈے وقت میں باغ میں پھرتا تھا، وہ خداوند یسوع مسیح تھا. باپ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا سوائے بیٹے کے. باپ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا.
اور نہ ہی روح القدس کو کسی نے دیکھا، صرف بیٹے کو ہمیشہ جب بھی انٹریکشن ہوئی ہے لوگوں کی خدا کے ساتھ وہ بیٹا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ موسیٰ نبی نے جب کہا تھا کہ میں تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں، تو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میرے فل جلال میں کوئی بھی انسان اپنے یعنی کہ انسانی حالت میں مجھے نہیں دیکھ سکتا ورنہ مارا جائے گا۔ اور پھر وہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ خدا یسوع مسیح جب گزرے جلال میں تو موسیٰ نے ان کا بیک دیکھی، اور پھر وہاں پر تختیاں جو ہیں وہ دینے والا وہی خدا تھا، اور وہ خداوند خدا یعنی کہ یسوع مسیح ناصری ہے جو کہ وہاں پر نظر آتے ہیں۔ اور ابراہیم کے پاس جو آئے تھے وہ بھی خداوند یسوع مسیح ناصری تھے۔ تو اگر خداوند یسوع مسیح ناصری نے وہ قانون جو ہیں وہ موسیٰ کو دیے ہیں، میرا جو اس پوائنٹ کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون دینے والا کون تھا؟ وہ بھی خداوند یسوع مسیح ناصری تھا، جو کہ موسیٰ کو قانون دے رہا تھا، اور جس نے آ کر اسی قانون کو ایکسپلین کیا ہے نئے عہد نامہ میں۔ تو وہ پھر اگر آج اور کل اور اب تک یکساں ہے، تو وہ اپنے منہ سے جب یہ کہتا ہے کہ میرے یہ قوانین، میرے عہد، میری شہادتیں، میرے یہ آئین جو ہے، یہ آئین جو ہے وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ تک ہے، لے علام و عد وہاں پر جو ہیبرو کا لفظ لکھا ہے، مطلب کہ ابد سے، ازل سے لے کر ابد تک ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہے، تو پھر خدا کا قانون نہیں بدلے گا، کیونکہ نہ خداوند بدلتا ہے، نہ اس کا قانون بدلتا ہے، نہ اس کا کلمہ جو ہے وہ بدلتا ہے، نہ اس کی کتاب جو ہے وہ بدلتی ہے۔ اور روح القدس جب ہم پا جاتے ہیں تو پھر خداوند ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، جب ہم نجات پاتے ہیں، کہ ہم اس کے قوانین پر عمل کریں۔ میرے ساتھ دیکھیں حزقیل کی کتاب، اس کا ہم 36واں باب دیکھیں گے، حزقیل کی کتاب، جہاں پر گوشتین دل کا ذکر ہے، اور سنگین دل کو جب خداوند نکالتا ہے ہمارے اندر سے، تو پھر خداوند کیا کرتا ہے؟ حزقیل کی کتاب اس کا 36واں باب دیکھیں گے، اور اس کی ہم 24ویں آیت دیکھیں گے۔ لکھا ہے کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا، تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا، اور لکھا ہے کہ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہو گئے۔ یہ نجات کی بات ہو رہی ہے، ہاللیلویہ، یہ نجات کی بات ہو رہی ہے۔ اور لکھا ہے کہ تم پاک صاف ہو گئے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کر دوں گا، میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا۔ یہ تو obviously نیا دل، جس کو ہم دل کا ختنہ کہتے ہیں، یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں۔ اور لکھے کہ نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، یعنی خداوند کی پاک روح کا بپتسمہ جب ہمیں ہوتا ہے، ہولی اسپرٹ بیپٹزم کی بات ہو رہی ہے۔ تو تمہارے جسم سے سنگین دل نکال دوں گا، یعنی کہ پتھر کا دل جو کہ ہماری پرانی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے، اور گوشتین دل تم کو دے دوں گا، یعنی کہ نرم دل جو کہ خداوند کی آواز کو سننے والا دل ہے۔ اس آیت کو ساری دنیا کے جو اسکالرز ہیں وہ نئی پیدائش سے ملاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بورن اگین سچویشن کو ظاہر کر رہا ہے، بورن اگین ہونے کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے جب ہم توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا۔ ساری دنیا کے اسکالرز اگری ہیں کہ یہ جو پروفیسی تھی حزقیل کی کتاب میں، یہ روح القدس کے بپتسمہ، یعنی کہ توبہ، بپتسمہ اور پھر روح القدس کے بپتسمہ، نئی پیدائش، بورن اگین ہونے کے حوالے سے ہے۔ اور لکھا ہے کہ میں تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، یعنی کہ جب سب کچھ خداوند یہ دے دے گا، یعنی کہ توبہ ہم سے ہو جائے گی، بپتسمہ ہم لے لیں گے، نجات پا جائیں گے، اور پھر ہم روح القدس کے بپتسمہ سے معمور ہو جائیں گے، تو خداوند کا پھر نیکسٹ سٹیپ کیا ہے کہ میں تم سے اپنے آئین کی، اپنے لا کی، اپنے قوانین کی پیروی کرواؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے، یعنی کہ میرے حکموں کو مانو گے تم، میں اپنے آئین کو تم سے جو ہے وہ اس کو پیروی کرواؤں گا۔ اور یہی لکھا ہے کہ عبرانیوں کے خط میں جائیں، 10ویں باب میں جائیں، اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے، یعنی کہ نیا عہد جس کی بات ہو رہی ہے، دا نیو لا، جو نیا عہد ہے، نیو ٹیسٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، نیو کووننٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جب خداوند باندھے گا وہ عہد جو خداوند یسوع مسیح کے سبب سے ہمیں ملا ہے، لکھا ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھ دوں گا۔ ہیبروز چیپٹر 10 میں یہ لکھا ہے، عبرانیوں کا خط اس کا 10ویں باب کی 16ویں آیت، لکھا ہے کہ جب میں نیا عہد ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا تو وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہنوں میں ڈال دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کا جب نیا عہد ہمیں ملے گا تو خداوند کے قانون جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے۔ اور پھر لکھا ہے کہ 8ویں باب کی، عبرانیوں 8 باب کی 10ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ جو اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد عہد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈال دوں گا اور ان کے دلوں پر لکھ دوں گا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔
سو نجات پانے کے بعد خدا ہم سے ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے کہ ہم اس کے قانون کو مانیں. پرابلم یہ تھی کہ پرانے عہد نامہ میں قانون کو اس لیے لوگ نہیں مان پاتے تھے کیونکہ وہ نجات نہیں فلی پاتے تھے، وہ جانوروں کے خون پر ڈیپینڈنٹ تھے. اور اب جو ہے مسیح کا خون ہمیں میسر ہے. اب ہم سے خداوند یہ توقع کرتا ہے کہ ہم خدا کے قوانین کو پورے طور پر مانیں. پہلے نہیں مان سکتے تھے، قانون میں پرابلم نہیں تھی، انسان میں پرابلم تھی کیونکہ ہم غیر نجات یافتہ تھے. اب چونکہ فضل ہو چکا ہے، فضل اپلائی ہو چکا ہے، اب خداوند ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اب ہم اس کے قانون کو مانیں. یعنی کہ نجات پانے کا مقصد کیا ہے؟ قوانین کو ماننا. نجات پانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے خدا کے حکموں اور اس کی شریعت پر اب عمل کرنا شروع کر دیں. پہلے ہمارے پاس ایک جو ہے وہ چانس تھا کہ ہم عمل نہیں کر پاتے تھے اور ہمارے پاس ایک لیو وے تھا. اب تو وہ لیو وے بھی نہیں ہے کیونکہ نجات مل گئی ہے. اگر آپ قانون پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ نجات بھی نہ پائیں تاکہ آپ خدا سے کہہ سکیں کہ میرے اندر تو کمی تھی، میں عمل نہیں کر پایا. لیکن جیسے ہی آپ نجات پاتے ہیں، جیسے ہی آپ کی زندگی میں نجات آتی ہے خدا کی، تب خداوند آپ سے ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ اس کے حکموں پر عمل کریں، اس کے قوانین پر عمل کریں. کیونکہ خدا کا روح آتا ہے زندگی میں تو مقصد ہی یہ ہے اس کے آنے کا کہ خداوند کے حکموں کو آپ سے منوائے اور آپ کی زندگیاں خداوند کے حکموں کے مطابق چلیں. یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال ملے اور آپ سب کی زندگیوں میں برکت آئے. خداوند یسوع مسیح ناصری کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا سلام. خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. ہم اپنے خداوند یاوہ پاک خدا کے نام میں مقدس کلام کی اسٹڈی کر رہے ہیں. خداوند کو مبارک کہتے ہوئے اس کی حضوری میں آتے ہیں اور اپنے عظیم خداوند خدا کو اپنی زندگیوں میں برکت دینے کا موقع دیتے ہیں. آئیے اپنی زندگیوں میں برکت کو کلیم کریں. یہ سال جو ہے یہ برکت کا سال بننا چاہیے آپ کے لیے. آپ کو اپنی زندگی میں اس برکت کو کلیم کرنا چاہیے جو خدا نے آپ کو دی ہے اور خدا آپ کو دینا چاہ رہا ہے اور برکت دینا چاہ رہا ہے. آلریڈی کچھ لوگوں نے اس سال برکتیں کلیم کی ہیں اور وہ برکتیں حاصل کر بھی رہے ہیں. آج اس لا اینڈ گریس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ جو سیریز ہم شروع کیے ہوئے ہیں کہ لا اور گریس، توریت اور شریعت اور فضل اور شریعت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں شریعت کہاں کہاں مرقوم ہے اور ہمیں کیسے اس کو اپنانا ہے. کل ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح نجات کے بعد اور رول کو اس کے بپتسمہ کے بعد خدا کا روح ہم سے اس کے حکموں کو منوانا چاہتا ہے. یہ خدا کی ایکسپیکٹیشن ہے ہم سے. آج ہم دیکھیں گے کہ آخری زمانہ میں کون لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہوں گے کلیسیائی طور پر، اور سب سے زیادہ پرابلم ابلیس کو کن لوگوں سے ہے. میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب بک آف ریولیشن اور اس کی ہم چیپٹر 12 میں جائیں گے. پرکاش دی پوتھی اس کا 12واں باب اور اس کی 17ویں آیت 17ویں آیت سے 17th ورس. پرکاش دی پوتھی 12واں باب تو 17ویں آیت لکھا ہے کہ اژدہا کو عورت پر غصہ آیا. اژدہا کون ہے؟ ابلیس ہے. عورت کون ہے؟ کلیسیا ہے، خدا کے لوگ ہیں. لکھا ہے کہ اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا. کون لوگوں سے ابلیس پر غصہ آتا ہے؟ کلیسیا کے کن لوگوں پر ابلیس جو ہے وہ حملے کرنا چاہتا ہے؟ یا حملہ انسان تبھی کرتا ہے جب آپ کسی کے لیے تھریٹ بن جائیں. مثلا جیسے سانپ کے بارے میں لکھا ہے کہ سانپ نارملی حملہ نہیں کرتا، لیکن سانپ ہمیشہ جو ہے وہ اس کو ڈسنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کو لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے تھریٹ ہے. تو ابلیس کا بھی یہی ہے کہ ابلیس نے اس جگہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی. عورت جو ہے کلیسیا کی اولاد پر حملہ کیا ہے. یہ پروفیسی ہم نے شروع سے ہی پڑھی ہے کہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ہوگی. خدا نے سانپ کو جب ایسے بولا تھا تو اور لکھا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یعنی ایڑی سے مراد پشت ہے. وہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے عقب. عقب کا مطلب ہے کہ پشت. آخری زمانہ کے لوگ بالکل اینڈ کی جو چیزیں ہیں اس پر وہ کاٹنے کی کوشش کرے گا. سو ہم ایڑی ہیں بیسیکلی. ہم اس سارے کڑیوں کی ایڑی ہیں. ہم لاسٹ جنریشن ہیں. اور ابلیس جب آخری جنریشن کے خلاف مقابلہ کرے گا اور کاٹنے کی کوشش کرے گا تو کن کو کاٹنے کی کوشش کرے گا؟
کن سے لڑنے کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے؟ آخر میں لکھا ہے کہ اس اولاد سے جو اس کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے۔ سو آپ یہ دیکھیں کہ شیطان اس لیے بھی نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگ خدا کے حکموں پر عمل کریں، کیونکہ جب ہم ایسا کرنا شروع کرتے ہیں تو اس روحانی جنگ کی پوری سیریز ہم نے پڑھی ہے، کیا ہوتا ہے کہ ان حکموں پر عمل کرنے سے برکتیں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سو اس کے بارے میں اب بھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لکھا ہے کہ وہ اولاد جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، جیسا کہ اس شخص نے کہا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی جیوں، تو خداوند نے کہا کہ توریت میں کیا لکھا ہے؟ وہاں پر اس نے جب اس کو جواب دیا تو خداوند نے کہا کہ ہاں یہی کر تو جیے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم راست بازی کے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز کو کنفیوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا نجات سے کیا تعلق ہے، میں یہ حکم کیوں مانوں؟ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہی بات ہے کہ اس کا نجات سے کوئی تعلق نہیں، اسی لیے آپ کو یہ حکم ماننے چاہیے، کیونکہ جو نجات ہے وہ ایمان سے حاصل ہوتی ہے، منہ کے اقرار سے حاصل ہوتی ہے۔ حکم ماننا جو ہے خدا کے، وہ فرما برداری سے اس کا تعلق ہے، اس کا نجات سے تعلق نہیں ہے، لیکن نجات یافتہ زندگی سے تعلق ہے۔ اس کو دوبارہ سنیے کہ حکم ماننا اور فرما برداری جو ہے، تابع داری جو ہے، اس کا نجات سے نہیں بلکہ نجات یافتہ زندگی سے تعلق ہے۔ لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ نجات پا گئے ہیں؟ تبھی معلوم ہوگا کہ جب آپ ایمان کے موافق پھل لائیں گے۔ ایسے لکھا ہوا ہے نا متی کی انجیل 3 باب میں کہ درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ توبہ کے موافق کیسے پھل لائیں گے؟ ہم نے متی 15 باب میں پڑھا تھا کہ جس طرح میں اپنے باپ کے حکموں پر عمل کرتا ہوں تم بھی میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور تبھی تم بہت زیادہ پھل لا سکو گے۔ اچھا، جو حکموں پر عمل کرتے ہیں ان کو لقب کیا دیا گیا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب میں ہی جائیں، اس کے 14ویں باب میں ہم دیکھیں گے، 14th چیپٹر، ریولیشن چیپٹر 14، اور اس کی ہم آیت میں پڑھیں گے 12ویں آیت، مکاشفہ 14:12 لکھا ہے کہ مقدس کن کو کہا گیا ہے؟ سینٹس کی بات ہو رہی ہے، ہم سب ایماندار مقدسین کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم مقدسین بننا چاہتے ہیں تو آگے جو کرائٹیریا کیا لکھا ہوا ہے؟ مقدسوں یعنی، اب مقدسوں کو وہ ایکسپلین کرنے لگا ہے، مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو آپ یہاں پر دیکھیں کہ دو چیزیں اکٹھی بتائی گئی ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب توبہ کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس ہم راست باز ہو گئے، مقدس ہو گئے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں بس دیٹس اٹ۔ لیکن بائبل جو ہے مقدس کس کو کہتی ہے؟ وہ جو یسوع پر ایمان لائے، یعنی کہ توبہ کر کے بپتسمہ لے اور روح انعام میں پائے، اور پھر لکھا ہے کہ راست بازی کی زندگی بسر کرنے والا، یعنی کہ خدا کے حکموں پر عمل کرنے والے۔ سو مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ اب اس سے کلیئر جو ہے نئے نامہ میں خدا کیا لکھا ہے، اور یہ آخری کتاب میں لکھا ہوا ہے، آخری زمانہ کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ہماری بات ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو جی ان لوگوں کی بات تھی، وہ تو بچپن سے شریعت مانتے تھے، خدا کے حکموں پر عمل، اس لیے ان کی عادت ہے، ہم تو اب آزاد ہیں، ہم تو فضل کے نیچے۔ نہیں، فضل کے نیچے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، ہم واقعی ہی فضل کے نیچے ہیں، لیکن فضل جو ہے وہ تابع داری کو بھی ساتھ لاتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ پھر میں نے آسمان پر سے یہ آواز سنی کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اعمال جو ہیں وہ کب ہوتے ہیں ساتھ ساتھ؟ جب عمل کیا ہے؟ اب یہاں پر وہ نجات پانے کے لیے عمل کو نہیں بات کر رہا، وہ مبارک ہونے کے لیے بات یہ کر رہا ہے کہ جب آپ مبارک کب ہوں گے؟ جب آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے، اور جب آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے تو یعقوب کے خط میں میرے ساتھ چلیے، یعقوب کا خط ہم دیکھیں گے، اور اس کے ہم دوسرے باب میں جائیں گے، اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے میرے بھائی یا اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں، یعنی کہ
جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم تو فضل کے نیچے، ہم تو ایماندار ہیں. اور آگے لکھا ہے کہ مگر عمل نہ کرتا ہو. کس چیز پر عمل نہ کرتا ہو؟ خدا کے حکموں پر عمل نہ کرتا ہو. لکھا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان نجات دے سکتا ہے؟ اب صاف لکھا ہے کہ کیا ایسا ایمان نجات دے سکتا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ بائبل کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ نجات پا جاتے ہیں، لیکن اگر آپ گناہ آلود زندگی میں واپس چلے جاتے ہیں تو پھر آپ ایونچولی آپ اپنی نجات کو کھو بیٹھتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ آپ نے اس کو تھرو آؤٹ کر دیا. آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ راست بازی کی نہیں رکھی. اگر ایک شخص کہے میں نجات یافتہ ہوں لیکن زنا کار بھی رہے، چوریاں بھی کرے، بدکاریاں بھی کرے، تعلقات غلط بنا بنا کے رکھے، جھوٹ بولے، لالچ کرے، گالی گلوچ کرے، مار پیٹ کرے اور سارا کام اس سے غلط گناہ گاروں والا ہی ہو، تو پھر وہ کیسا نجات یافتہ ہے؟ اس کی نجات کیسے نظر آئے گی؟ توبہ کے موافق پھل کیسے ملے گا؟ جب وہ خدا کے حکموں پر عمل کرے گا. اسی لیے خدا نے یسوع مسیح نے کہا تھا نا کہ جو ان حکموں کو مانے گا اور اس پر عمل کرے گا وہ بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا. اور لکھا ہے کہ ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے. 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہوں تو اپنی ذات سے مردہ ہے. کیا ہے کہ اگر ایمان تو لے آئے ہیں لیکن اعمال نہیں کر رہے، ہم خدا کے حکموں کو نہیں مان رہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مردہ ایمان کہلائے گا. ایکٹیو فیتھ نہیں ہوگا، لیونگ فیتھ نہیں ہوگا. لیونگ فیتھ کب ہوگا؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے خدا کے حکموں پر عمل کریں گے، اور وہ حکم جو ہیں وہ ہم پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ تک جتنی بھی خدا کی باتیں ہیں ان پر عمل کریں. لکھا ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے؟ تو کہتا ہے کہ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، اچھا کرتا ہے. شیاطین بھی تو ایمان رکھتے ہیں اور ترتراتے ہیں. تو پھر لکھا ہے کہ اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور 26ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اسی چیپٹر کی کہ جیسے بدن روح کے بغیر مردہ ہے، جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے. صاف کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے بدن جو ہے ہمارا، جب اس میں روح نہ ہو تو وہ مردہ ہی ہے. بدن خالی جو ہے، خالی خلی بدن لے کر انسان نہ کچھ کر سکتا ہے، زندہ بھی نہیں کہلاتا. تو روح نکال دی جائے تو ہمارے ایمان کی روح کس میں ہے؟ ہمارے ایمان کا نچوڑ کس میں ہے؟ ہمارے ایمان کا جو کہہ لیں کہ ایک ایسنس جو ہے وہ کس میں ہے؟ وہ ہماری تابع داری میں ہے، خداوند کی شریعت کو پورا کرنے میں ہے. کیونکہ جو شریعت پر عمل نہیں کرے گا، جو خدا کے حکم کو توڑے گا، وہ گناہ میں رہے گا. پہلا یوحنا دیکھیں اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت. یوحنا کا پہلا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت. لکھا ہے کہ جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں پاکیزگی چاہتا ہوں، اگین میں آپ کو بتا لوں کہ نجات ایمان سے ہے. ایمان نجات کے لیے ہے، حکموں کو ماننا پاکیزگی کے لیے ہے، راست بازی کے لیے ہے، خدا کی حضوری میں فرما برداری اور ایمان کے مطابق پھل لانے سے ہے. ہمارا حکموں کے جو ماننے کا تعلق ہے وہ فرما برداری اور ریوارڈ سے ہے. اس چیز کو لوگ کنفیوز کرتے ہیں. لوگ یہ کہہ کر حکموں کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، باہر پھینک دیتے ہیں کہ جی ہم نے ان سے کون سا نجات پانی ہے. لیکن اگر آپ حکموں کو ماننے سے نجات نہیں پاتے تو حکموں کو نہ ماننے سے آپ نجات لوز بھی کر جاتے ہیں. یہ چیز آپ یاد رکھیں. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ایمان سے تو نجات پا لی، اور حکموں کو ماننے سے آپ کو نجات اگر نہیں ملتی، اور یہ واقعی ٹھیک ہے، تو حکموں کو نہ ماننے سے وہ نجات جو ایمان سے آپ کو ملی ہے وہ آپ کی زندگیوں سے جاتی رہے گی. وہ آپ کیونکہ گناہ آلود زندگی میں چلے جائیں گے، واپس بیک سلائیڈ ہو جائیں گے. کیونکہ لکھا ہے 3 آیت میں 3 باب کی پہلا یوحنا کہ جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے. جب خداوند یسوع مسیح پاک ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ پاک بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ پاک ہے، جیسے میں پاک ہوں. اور وہ صاف کہتے تھے کہ میں تو حکموں پر عمل کرتا ہوں. اور لکھا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، یعنی شریعت کی مخالفت کرتا ہے. اس کا مطلب ہے جو شریعت کی مخالفت کر رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے. اگین دوسرے الفاظ میں بائبل میں لکھا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے
وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ یعنی کہ بائبل میں صاف لکھا ہے کہ شریعت کی اگر مخالفت کی جائے گی، بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا آپ شرع کی مخالفت تو نہیں کرتے، کیا آپ خدا کے لاء کو، خدا کے قانون کی مخالفت تو نہیں کرتے اپنی زندگی میں؟ تو لکھا ہے کہ جو شریعت کی مخالفت کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ دیٹ مینس کہ شریعت کی مخالفت گناہ ہے، اور شریعت کے اپوزٹ جانا جو ہے وہ گناہ میں ہمیں گھیر لیتا ہے، کیونکہ خدا نے حکم ہی ہمیں اس لیے دیے، کیونکہ جیسے ہم نے رومیو خط میں پڑھا تھا کہ حکم راست ہے اور پاک ہے اور اچھا ہے۔ خدا نے حکم دیے ہی اس لیے کہ ہم راست بازی اور پاکیزگی میں چلیں۔ یا خیر تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں، اور جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو گناہ نہیں کرتا نہ اس نے اسے دیکھا ہے نہ اسے جانا، جو گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے نہ اسے جانا ہے۔ اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا۔ جو راست بازی کے کام کرتا ہے، یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے، وہی اس کی طرح راست باز ہے، اور کسی بھی طریقے سے نہیں۔ اگر ہم واقعی یسوع کی مانند بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہوگا، خدا کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا، تبھی ہم اس کی مانند راست باز ٹھہریں گے جیسا یسوع کرتا تھا۔ چھوڑیں باقی دنیا کو، جو لوگ دنیا کہتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، وہ مکاری ہے، وہ فریب ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی بات کو مانیں، کیونکہ ہم نے دنیا کو فیس نہیں کرنا، ہم نے خداوند یسوع مسیح کو فیس کرنا ہے جب ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ لکھا ہے کہ جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہ اسی ہی کی طرح، وہی اس کی طرح، یعنی وہی شخص جو ہے وہ یسوع کی طرح ہے۔ مقدسوں کے، یعنی وہ جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے اور اس کے پر ایمان لاتے ہیں، صبر کا یہی موقع ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوئے گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ خداوند میرے عزیزو چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ راست بازی اسی میں ہے، پاکیزگی اسی میں ہے۔ خداوند کی نجات یافتہ زندگی کا معیار جو ہے وہ خدا کے حکموں پر عمل کرنے میں ہے۔ اسی سے ہم مقدس ٹھہریں گے، اسی سے ابلیس کو سب سے زیادہ ڈز پڑے گی، اسی سے ابلیس سب سے زیادہ تنگ ہوگا۔ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکموں کو ماننے کی برکت کیا ہے، حکموں کو نہ ماننے کی لعنت کیا ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم شرع کی مخالفت ہی کرتے رہیں تاکہ گناہ ہماری زندگیوں میں بس جائے، اور جب گناہ بس جاتا ہے تو پھر لعنت ہماری زندگیوں میں آتی ہے۔ میرے عزیز و خداوند خدا آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔